الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری مجلس کا موضوع بڑا ہی اہمیت کا حامل اور تفصیل طلب موضوع ہے. گزشتہ چند دنوں سے قرآن کریم موضوع گفتگو اور موضوع بحث بنا ہوا ہے. جب سے ملعون زمانہ وسیم رضوی نے قرآن کریم کو نشانہ بنایا اور قرآن کریم کی 26 آیات کو ٹارگیٹ کیا، اس کے بیان کے بعد علماء کرام اور اکابرین کی طرف سے امت کے دانشوران کو اور امت کے مفکرین کو اور علماء کو یہ اپیل کی گئی، یہ درخواست کی گئی، یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ اس وسیم رضوی کے بیانات کا جواب دے کر کے اس کی اہمیت کو نہ بڑھایا جائے، اس کی باتوں پر تبصرہ کر کے اس کی شہرت میں مزید اضافہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ شخص وہ ہے جو جھوٹی شہرت کا طالب ہے. یہ محض اپنے آقاؤں کے اشاروں پر چلنے والا اور ان کے عہدوں کو سیڑھی کے طور پر استعمال کرنے والا اور امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر نت نئے فتنوں کو پیدا کر کے امت کو خلفشار کا اور انتشار کا شکار بنانے والا شخص ہے. ہاں، اگر آپ کو اس کا جواب دینا ہے تو اس کا یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ امت کے اندر موقع بموقع ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر اجلاس میں قرآن کریم کی حقانیت کو، قرآن کریم کے حق ہونے کو، قرآن کریم کے پیغامات کو اور قرآن کریم کے میسیجز کو امت کے اندر عام کیا جائے، اس کو اپنی تقریروں کا حصہ بنایا جائے، اس کو اپنے خطبات کے اندر داخل کیا جائے، تاکہ ملعون زمانہ وسیم رضوی اپنے بیانوں کے ذریعے سے بولے بھالے لوگوں کا جو ذہن بنانا چاہتا ہے اور قرآن کے تئیں ان کے عقائد کو خراب کرنا چاہتا ہے، اس سے ان مجالس میں قرآن کی حقانیت کو جب بیان کیا جائے گا، قرآن کے پیغامات کو واضح کیا جائے گا، تو خود بخود لوگوں کے جو عقائد ہیں جو برے ہوتے جا رہے ہیں ان کا تصفیہ ہوگا، ان کی صفائی ہوگی اور لوگوں کے عقائد کا تحفظ ہو سکے گا، لوگوں کے عقائد محفوظ ہو سکیں گے. تو آج کی اس مجلس کا موضوع ہے قرآن کریم کا تعارف. بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، دلائل کے اعتبار سے بھی، عوامی زبان کے اعتبار سے بھی. لیکن اس موضوع کے تحت قرآن کریم کے بارے میں امت کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو سمجھیں. سب سے پہلی چیز کہ قرآن کریم کے بارے میں جو بنیادی عقیدہ ہوگا اس میں 3 اجزاء شامل ہیں. کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، پہلا جز. قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ دوسرا جز. اور قرآن کریم جیسا نازل ہوا تھا آج بھی بعینہ من وعن ویسا ہی محفوظ ہے، یہ تیسرا جز. تو قرآن کے بارے میں بنیادی طور پر 3 عقائد، 3 اجزاء. پہلا جز ہے کہ قرآن کریم کلام اللہ ہے. دوسرا جز قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور تیسرا جز جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسا کا ویسا محفوظ ہے. جب تک کوئی بندہ ان تینوں اجزاء پر مکمل طریقے سے عقیدہ نہیں رکھے گا، یقین نہیں رکھے گا، وہ 100% سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا. اب ان 3 اجزاء کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہے، وہ علمی گفتگو ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں.
پہلا یہ ہے کہ قرآن کریم کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ محض قرآن کریم کا اعزاز ہے، قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی بزرگی اور بڑائی کی طرف مشیر ہے۔ اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، مگر ساری کی ساری آسمانی کتابیں محض کتاب اللہ تھی، کیونکہ وہ تحریری شکل میں، لکھی ہوئی شکل میں انبیاء کو دی گئی، تخفیوں کی شکل میں دی گئی۔ چونکہ وہ کتابتی شکل میں تھی اس لیے وہ کتاب اللہ بنی۔ مگر قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تکلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کلام کیا، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان ہے۔ تو چونکہ یہ اللہ نے اس کا تکلم کیا، لہذا یہ کلام اللہ بنا۔ پھر بعد میں اسے کتابی جامہ پہنایا گیا تو یہ کتاب اللہ بھی بنا۔ تو بیک وقت قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ بیک وقت کتاب اللہ بھی ہے اور بیک وقت یہ کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن کریم کا کلام اللہ ہونا خود قرآن سے ثابت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے آئے فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو، کلام اللہ کو سن لے۔ ثم ابلغه مأمنا، پھر کلام اللہ کے سننے کے بعد فوراً یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، بلکہ ثم ابلغه مأمنا، اس کے بعد اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو، پھر وہ وہاں جا کر غور و خوض کرے اور پھر اس کے بعد قبول یا عدم قبول کا فیصلہ کرے۔ تو آیت میں واضح طور پر، صاف طور پر لفظ آ گیا حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو، یعنی اللہ کی آیتوں کو وحی کی شکل میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے ان آیات کو سن لے۔ اسی کا نام کلام اللہ ہے، اسی کا نام قرآن کریم ہے، اسی کا نام آیات قرآنیہ ہے اور اسی کا نام وحی ہے۔ تو قرآن کریم کا کلام اللہ ہونا خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور دوسری اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم جہاں کلام اللہ ہے بلا واسطہ، وہیں بالواسطہ یہ کلام رسول بھی ہے اور یہ بالواسطہ کلام جبریل بھی ہے۔ قرآن کریم بیک وقت تین ہستیوں کا کلام بنتا ہے، تین ہستیوں کا قول بنتا ہے کہ یہ کلام اللہ بھی ہے، یہ کلام جبریل بھی ہے اور یہ کلام مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ کلام جبریل اور کلام مصطفیٰ کیسے ہے یہ خود قرآن کریم سے ثابت ہے، اس کے دلائل قرآن میں موجود۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، یہ رسول کریم کا کلام ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات ہے۔ ذی قوت، وہ رسول، وہ فرشتہ جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے نزدیک ان کا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، اور یہ فرشتوں کے مطاع ہے، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں۔ ثم امین، اور پھر امانت داری کے اعلیٰ مرتبے پر فائز۔ یہ تو ہے لقول رسول کریم، حضرت جبریل کا قول۔ اور تیسری جگہ اللہ نے فرمایا انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ رسول کریم کا کلام ہے، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ پھر یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہاں رسول کریم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کوئی شاعر نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ ایمان ہی نہیں لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا، کسی نجومی کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو۔
تو ایک جگہ رسول کریم سے مراد جبریل علیہ السلام، دوسری جگہ رسول کریم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب کلام اللہ کا، جب قرآن کریم کا تکلم باری تعالیٰ نے کیا تو کلام اللہ بنا، جب اسی قرآن کریم کا تکلم حضرت جبریل نے کیا تو یہ قول جبریل بنا، پھر اسی قرآن کریم کا تکلم محمد مصطفیٰ نے کیا تو یہ قول مصطفیٰ بنا۔ اب قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کے اعزاز پر خود قرآن کریم سے ثابت دو آیتیں جو قرآن کریم کی عظمت کو، قرآن کریم کے اعجاز کو اور قرآن کریم کے مقام اور مرتبے کو بتاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لوگوں، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ لوگ دیکھتے کہ یہ پہاڑ قرآن کریم کی روحانی اور باطنی طاقت اور قوت کی وجہ سے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ ایک اصول ہے قرآن کا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا کچھ حصہ قرآن کے دوسروں حصوں کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تو قرآن کی یہ جو آیت ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم دوسری آیت کے پاس چلتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ایک مرتبہ آتش شوق بھڑکی ہے اور کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک۔ باری تعالیٰ گفتگو کرتے کرتے ایک عرصہ بیت گیا، اب یہ چاہتا ہوں کہ گفتگو کے آگے کا قدم یعنی دیدار بھی ہو جائے، زیارت بھی ہو جائے۔ جواب ملا لن ترانی، لن ترانی، موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کے اندر وہ ہمت، وہ طاقت نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے کہ آپ میری زیارت کر سکے، میرا دیدار کر سکے۔ ادھر حضرت موسیٰ کا اصرار بڑھتا گیا، ادھر رب کا انکار ہوتا گیا۔ جب حضرت موسیٰ کا اصرار بڑھا پھر جواب آیا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اے موسیٰ، یہ جو سامنے پہاڑ کھڑا ہے، اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اپنی تجلیات میں سے ادنا تجلی کا اس پہاڑ پر ظہور کریں گے۔ اگر یہ پہاڑ اس تجلی کی تاب لے آیا، اگر اس پہاڑ نے اس تجلی کا تحمل کر لیا اور اپنی جگہ پر برقرار رہ گیا تو پھر فسوف ترانی، آپ مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی تجلی پہاڑ پہ ظاہر کی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چکنا چور ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر غشی کھا کر گر پڑے۔ تو اس آیت میں تجلی ذات باری تعالیٰ کا یہ اثر ہوا کہ وہ جب پہاڑ پر گری تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت کے بارے میں ضابطہ ہے لا عین ولا غیر، صفت نہ تو باری تعالیٰ کا عین ہے نہ باری تعالیٰ کا غیر ہے، نہ تو صفت باری تعالیٰ کا جزو لا ینفک ہے کہ وہ مکمل طریقے سے باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور نہ ہی غیر ہے کہ مکمل طریقے سے اللہ کی ذات سے جدا ہو۔ جب ذات باری تعالیٰ اور تجلی باری تعالیٰ کا یہ اثر ہے کہ وہ پہاڑ پر ظاہر ہو تو پہاڑ جل کے راکھ ہو، تو پھر صفت باری تعالیٰ کی بھی یہ تاثیر ہوگی کہ وہ کسی پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے۔ اسی لیے تو کلام اللہ کے بارے میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو اور اس کلام کو پہاڑ پر رکھ دیتے جو کہ ہماری صفت ہے تو اس کی طاقت اور روحانیت کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتا، چکنا چور ہو جاتا۔ اب تیسری اور اہم بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کلام اللہ ہے، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے نازل کیا گیا، کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کلام اللہ پہنچا ہے۔ اس کے بارے میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ انزال اور ایک لفظ تنزیل۔ دونوں لفظوں کا معنی آتا ہے اتارنا۔ اصطلاحی اعتبار سے دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ انزال کے معنی بیک وقت دفعتاً واحدتاً ایک ساتھ کسی چیز کا اتار دینا، اور تنزیل کے معنی آتے ہیں تدریجاً نجماً نجماً، وقفے وقفے سے آہستہ آہستہ کسی چیز کا اتارنا۔
انزال ایک ساتھ اتار دینا اور تنزیلاً وقفے وقفے سے اتارنا، یہ انزال اور تنزیل میں فرق ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے لفظ انزال بھی استعمال کیا اور لفظ تنزیل بھی استعمال کیا، یعنی قرآن ایک ساتھ بھی اترا ہے اور دفعتاً واحدتاً بھی اترا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کا انزال کیا شب قدر میں۔ دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے قرآن کا انزال کیا لیلۃ مبارکہ یعنی شب قدر میں۔ تو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک قرآن کریم کا انزال ہوا، یعنی قرآن کریم ایک ساتھ پورا کا پورا 30 پاروں کا پورا ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر شب قدر میں لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ پھر اس کے بعد آسمانی دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم کا جو نزول ہوا وہ انزال کی شکل میں نہیں بلکہ تنزیل کے پیرائے میں ہوا۔ پھر وہاں سے نجمن تدریجن وقفاً اترا ہے، ایک ساتھ نہیں اترا۔ اب یہاں ایک سوال قائم ہوتا ہے جو دراصل کفار مکہ کا سوال ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کافروں کے سوال کو نقل کرتے ہوئے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم حضور پر جملتاً واحدتاً کیوں نہیں اترا، ایک ساتھ بیک وقت 30 پارے نازل کیوں نہیں ہو گئے، ایک ساتھ بیک وقت 114 صورتیں کیوں نہیں اتر گئی، ایک ساتھ بیک وقت پورا قرآن کیوں نہیں اتر گیا۔ اس سوال اور اس اعتراض کے پیچھے مکہ کے کافروں کا اور منافقوں کا جو خفیہ اور برا عقیدہ چھپا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ حقیقت میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ قرآن من جانب اللہ نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخترع ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، بنایا ہوا ہے۔ تبھی تو ایک ساتھ پیش نہیں کرتے، رات بھر 2-4 آیتیں محنت مشقت کر کے بناتے ہیں، پھر صبح میں آ کے ان آیتوں کو پڑھ کے ہمارے سامنے سناتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ تو 1-2 آیت نہیں 30 پارے ایک ساتھ بھیجنے پہ قادر تھا، کیوں نہیں بھیجا؟ یہ اعتراض اس وقت مکہ کے کافروں نے کیا تھا، اور آج بھی چند جاہل قسم کے لوگ جو قرآن کریم کی ذات کو مطعون کرنا چاہتے ہیں، مجروح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس قسم کا سوال اٹھاتے ہیں۔ تو اس کے 2 جواب اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ دیے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ ایک جگہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا فرقناہ، ٹکڑے میں حصے کر کے تھوڑا نازل کیا۔ کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر کر پڑھ کر سنائیں، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے رک کر وقفے سے سنائیں۔ مقصد کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ تاکہ لوگ قرآن کریم کا تحمل کر سکیں، تاکہ لوگ قرآن کریم کو سہار سکیں، قرآن کریم کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ اگر ایک ساتھ 30 کے 30 پارے اتر جاتے تو امت اور لوگ قرآن کریم کا تحمل نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے یہ قول ثقیل ہے، بڑا بھاری بوجھ ہے، ہر کوئی اس کی سکت نہیں رکھتا، ہر کوئی اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک جواب۔ اور دوسری جگہ اسی قسم کا جواب ہے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یہ ہم نے قرآن کو ٹکڑوں میں اور تھوڑا اور آہستہ اس لیے نازل کیا تاکہ ہم آپ کے دل میں جواؤ پیدا کریں، آپ کے دل میں ثبات پیدا کریں، آپ کے دل کو قرآن کریم کے لیے، قرآن کریم کے تحمل کے لیے تیار کر سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے قرآن کو اگر اتار دیا جاتا تو اس کا تحمل کرنا نبی کے لیے بھی مشکل ہو جاتا۔ اب اسی بار آخری بحث وہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت نازل نہیں ہوا، دفعتاً واحدتاً نازل نہیں ہوا، ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، تو پھر اس کے نازل ہونے میں کتنا عرصہ لگا؟
تو یہ بڑی مشہور بات ہے، علماء کرام کتابوں کے اندر تحریر کرتے ہیں کہ 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک قرآن کریم کے نزول کا زمانہ، 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی 22 سال بنتے ہیں، شمسی اعتبار سے 22 سال بنتے ہیں جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، جو نزول قرآن کی مدت ہے۔ 571 عیسوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اور 610 عیسوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے جب آپ کی عمر 39 سال ہوئی، اور 610 سے ہی قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی، اور 632 پہ جا کے تکملہ ہوا۔ اور اگر اسی کو قمری اعتبار سے دیکھا جائے تو عام الفیل، جس سال ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی ناپاک سازش رچی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا، یہ سال عربوں کے یہاں بڑا مشہور ہوا۔ تو عام الفیل جس سال یہ واقعہ پیش آیا وہی سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا رہا۔ پھر 40 عام الفیل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد 11 ہجری تک، 40 عام الفیل سے لے کر کے 11 ہجری تک نزول قرآن کا سلسلہ چلا، اور یہ قمری اعتبار سے مکمل 23 سال بنتے ہیں اور شمسی اعتبار سے 22 سال بنتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے اور ان طریقوں سے اور ان شکلوں سے نازل ہوا ہے۔ تو یہ پوری بحث عقیدے کے پہلے جز پہ ہوئی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کے دو اجزاء اور باقی ہیں کہ قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جیسے نازل ہوا آج بھی بعینی ہی ویسا کا ویسا محفوظ ہے۔ ان دو عقیدوں پر اور عقیدے کے ان دو اجزاء پر انشاءاللہ آگے کی مجلس میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔